جو یہاں پہ ان لوگوں کو رزق پہنچا رہا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اس علاقے کے اندر جہاں پہنچنا ناممکن، جہاں ان لوگوں کو جو لوگ ریشم پر چلنے والے ہیں، ان پہاڑوں پر، ان پتھروں پر چل کر کے آئے ہیں آپ حضرات کی محبتیں لے کر، آپ حضرات تک کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت لے کر، کہ کل قیامت کا دن جب اللہ کا دربار قائم ہوگا، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے، پوچھا جائے گا اے علم والے، تجھے اللہ نے علم دیا تھا، وہ بڑا بن کے پہاڑوں میں، وہ چکڑی بن کے پہاڑوں میں، جو لوگ دین سے دور تھے، جن لوگوں تک کلمہ نہیں پہنچا، کیا تم ان تک کلمہ لا الہ الا اللہ کی دعوت لے کر گئے؟ یہ اس گواہی کو بنانے کے لیے کہ کل قیامت کے دن یہاں کا بوٹا بوٹا، یہاں کا پتا پتا، یہاں کا ذرہ ذرہ گواہی دے کہ الہ العالمین اس علاقے میں جہاں چل کر جانا بھی ناممکن تھا، تیرے دین کی نسبت سے، تیرے دین کی دعوت دے کر ہم وہاں پر پہنچے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اصل دین ہے مالدار ہو جانا یا غریب ہو جانا، اس کی حیثیت تو کوئی نہیں، دیہات میں رہنا، شہروں میں رہنا، اس کی حیثیت تو کوئی نہیں، اصل جو دین ہے، صحابہ کرام میں دین آیا۔ میرے بھائیوں، آج تو ہمارا ایمان، یہ ایمان کی کسوٹی ہے، یہ ایمان کی ترازو ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر 1,24,000 صحابہ کرام موجود ہیں۔ اللہ کا نبی نے پوچھا الا هل بلغت، اے صحابہ تم دسو گے کہ دین میں تم تک پہنچا چھوڑے جنہیں؟ سارا صحابہ نے بیعت زبان ہو گئے، کیوں؟ یا رسول اللہ کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انک بلغت الرسالہ ونصحت الامہ وادیت الامانہ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم نے مارا تک دین پہنچایا نہیں، بلکہ دین پہنچان وہ حق بھی ادا کیو۔ اور کیسو حق ادا کیو؟ کتابوں میں لکھے ہوئے کہ 1,24,000 انبیاء اس دنیا میں تشریف لایا، اور ہر نبی نے اس دین واسطے قربانی دی تھی، اپنا زمانہ میں قربانی دی تھی۔ فرمایا کہ 1,24,000 انبیاء کی قربانی ترکھڑی کا ایک پلڑا میں رکھو جائے، محمد الرسول اللہ کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں کو، اس دین کے لیے تکلیفوں کو ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھا جائے۔ فرمایا میری تکلیفوں والا پلڑا جھک جائے گا، جھک جائے گا۔ اتنا ستایا گیا، اتنی قربانی دی۔ طائف کے وقت میں بھول گیا، جس ویلے طائف کو دعوت دینے واسطے گیا تو طائف کا لوگوں نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے پیچھے گنڈا لا چھڑیا، بدماش لا چھڑیا، نوجوان لا چھڑیا، شریر لا چھڑیا، تاڑی مارے تھا، حضور نے پتھر مارے تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنا پتھر ماریا، تاریخ میں آوے، کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اڈیاں مبارک تو خون نکلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جوتا مبارک خون میں پڑ گیا۔ وہ نبی پوچھتے نہیں کہ میرے تو دین کے لیے اتنا کچھ کیا ہے، اور تم ایک جلسہ واسطے ایک دن کی قربانی دے گئے، اپنی مقدہ کہانا نہیں چھوڑ سکیا۔ افسوس تمہارا ایمان کا یہ کسوٹی ہے کہ جہاں مسجد کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی بات ہوتی ہو اور ہم اس کو چھوڑ کر کے اپنے کام میں لگ جائیں، کل تم نے محمد الرسول اللہ کے سامنے حاضر نہیں ہونا، کل اس بلال کے سامنے حاضر نہیں ہونا کہ جس بلال کو چٹائی کے اندر لپیٹ کر کے دونوں طرف سے دھواں دیا جاتا تھا اور پھر گلے میں رسا ڈال کر کے پورے شہر کے اندر عمدہ گھمایا جاتا تھا، گسیلا جاتا تھا،
حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صرف ایک آواز نکلے تھی، اللہ احد، اللہ ایک ہے، جو مرضی کرو اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ میرے بھائیوں، وہ دین ان قربانیوں سے، وہ قربانیاں لگی تھی تب ان پہاڑوں تک حجۃ الوداع کا موقع ہوا، جل سارا صحابہ نے کیوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دین مارا تک تم نے پورا پہنچا چھڑو، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ وَالْغَائِبُ، جب یہ دین میں تھارا تک پہنچا چھڑو، ان تھارا واسطے فرض ہے آئینہ آنے والی امت کا ایک ایک فرد تک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت لے گا پوچھو۔ یہ قربانی لگی تھی نا ان پہاڑوں میں دین آ رہا، قربانی تاریخ میں لکھا ہوا ہے، جس لئے حضور نے فرمایا فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ وَالْغَائِبُ، انہی دین سارے ذمہ آگے پہنچاؤ، اس لیے کہ انا خاتم النبیین لا نبی آبادی، وہ آخری نبی ہے، اور میرا بعد کوئی نبی آنا لو، میرا بعد کوئی نبی آنا لو، اور میرے بعد میرا بعد جو نبوت کو دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہے۔ انا خاتم النبیین، میں آخری نبی ہوں، خاتم النبیین بھی میں ہوں، خاتم النبیین بھی میں ہوں، اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ جب نبی آنے والا نہیں ہے تو نبی کے مشن کو کون آگے چلائے گا؟ اسے واسطے رکھو تو نا کہ حضور کی امت ساری امت سے افضل ہے، جتنے نبیوں کی جتنی امتیں آئی سارے نبیوں کی امتوں میں سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت افضل ہے، سارے نبیوں میں سے محمد الرسول اللہ کی ذات افضل ہے۔ جب نبیوں کا سلسلہ ختم ہو گیا تو نبیوں کا کام اس امت کے کندھوں پہ ڈالا، جب نبیوں کا کام اس امت کے کندھوں پر ڈالا نا، تب ہی یہ علماء کرام کوئی کشمیر سے چل کر کے، کوئی راجوری سی کی وادیوں سے چل کر کے، کوئی کپواڑہ سے چل کر کے، کوئی ڈولا سے چل کر کے، کوئی کہیں سے چل کر کے اپلا پڑھ کے ان پتھراں کا پہاڑاں کا بکل میں آ گیا کہ ہم نے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء کی شان ایسی ہے جیسے بنی اسرائیل کے نبیوں کی شان۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، دین جب توڑی زندگی میں نہیں آ سکتی، اس وقت تک مارو۔ اگر ان پہاڑوں میں رہ کر خدا کی قسم کر کے کہتا ہوں، ایک ہوتا ہے نا ساری رات کھڑا رہنا عبادت کے لیے، ساری رات کھڑا رہنا نفلوں کے لیے، تلاوت کے لیے، تہجد کے لیے، یہ میں کہتا ہوں میں کہ اگر کوئی کچھ نہ کرے آپ میں سے، خالی اس ٹھنڈے پانی کے ساتھ سویرے اٹھ کر کے فجر کی نماز کے لیے وضو کر کے مسجد میں پہنچ جائے اور 5 وقت پابندی کے ساتھ 5 وقتوں کی نماز پڑھے، خدا کی قسم ولایت کے درجے تک پہنچ جائے گا۔ لیکن کرے کوئی ہر کسی کو پتہ ہے، ہر ایک کو پتہ ہے، ہر ایک تک آواز گئی ہے، ہر ایک تھوڑی آواز پہنچائی دی ہے کہ بھائی اوپلا پڑھنا جلسو ہے، علماء کرام آمین ہوا، اور دور دور لوگ جلسو سن بستے آ گیا۔ افسوس کی بات ہے کہ مسجد کا چندہ کا نام نہیں ڈالا، مسجد کی پشواری کا نام نہیں ڈالا لوگ جو اپنے کام میں مشغول ہے۔ مجھے اس سے بہت دکھ ہوا کہ یہ ہمارے ایمان اتنے کمزور کیوں ہو گئے۔ بہرحال بڑی خوشی کی بات ہے، اور یہ جلسہ الحمدللہ میرے چاچا مرحوم حافظ بشیر صاحب اللہ جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے، کہہ دو آمین۔ سب سے پہلا جلسہ آج سے 30 سال پہلے میرے چاچا مرحوم نے یہاں بڑا مندین چاچے ہوتے تھے، ان کا بڑا کوٹھا ہوتا تھا، اس کوٹھے کے اوپر جلسہ کرایا تھا آج سے 30 سال پہلے۔
جس جلسے کے سب سے پہلے اپلا بن میں سب سے پہلے اس علاقہ کے ولی اللہ حضرت مولانا عبد الکریم صاحب لسانی رحمت اللہ علیہ تھے، اور اس جلسے کے سیکرٹری حضرت مولانا حسین احمد صاحب مدائنی ناگناری میں۔ اللہ نے وہ سلسلہ چلایا۔ ان حضرات میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہوں جو اس جلسے میں شریک ہوئے تھے۔ حاجی صاحب تو ان کا اور جلسہ ہے۔ پھر اس کے بعد وہ سلسلہ میرے چچے کا انتقال ہو گیا، وہ اللہ کی سپرد ہو گئے۔ پھر اللہ نے ہمیں توفیق دی، ہم نکلے ادھر ادھر چار کالے حرف دیکھے۔ پھر الحمدللہ بہت عرصے کے بعد میں ایک مرتبہ چھٹیوں میں آیا اس دکان کے اوپر۔ چچا محمد حسین اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اللہ ان کی قبر کو نور سے منور کر دے، کہہ دو آمین۔ مجھے کہنے لگا ارے مولویا ایک گل دسو، تم تو چیتا کپڑا لا گیا ہوں، ٹوپی شوپی لا گیا ہوں، تو کوئی پڑھ چڑھ گیا ہوں، ہمنا بھی تو کوئی دسا کرو، ہمنا بھی تو کوئی سکھاوے کرو۔ میں جی تیرا چاچا نے جلسوں کیو تو بھائی ممدین کا کوٹھا ور تم بھی تو کروں تو تم بھی تو اس سے جو ہے پتی جو ہے میں آدھر میرا کہنے مراد ہے وہ کون، میں تو خود طالب علم ہوں کہ تو جلسہ کو انتظام کر، لوگوں نہ بلاؤ، میرا کام ہے۔ الحمدللہ چاچا محمد حسین دکاندار مرحوم نے اللہ ان کی مغفرت فرمائے، انہوں نے ان کی چلتی ہوئی تھی چریاڑ سے، بشکالی بیگ سے، بڑی بیگ سے اور علاقوں سے لوگوں کو بلایا، اور پھر ان کے گھر کے اوپر جلسہ ہوا۔ الحمدللہ یہ سلسلہ پرانا جو ہے چل رہا ہے، اللہ اس کو قیامت کی صبح تک باقی رکھے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے اس گاؤں کے اندر ایک جیالہ پیدا کر دیا، ایک نوجوان کے دل میں اللہ نے فکر ڈال دی، میری جو مراد اس سے مولانا شکیل صاحب ہے، الحمدللہ وہ گاؤں کی فکر کرتے ہیں، اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، اللہ ان کے علم میں برکت عطا فرمائے۔ الحمدللہ یہ مسجد جو آپ کے سامنے ہے اس سنگلاس علاقے میں، اور میں اپلا بڑھ کے اور علاقے کے جتنے میں ایک مرتبہ گیا جموں، مسجد کے کام کی بات ہو رہی تھی، ہے جی مسجد کا تھوڑا سا کام باقی ہے، تو لوگ کام نہیں کرتے، تعاون نہیں کرتے۔ میں نے وہاں کہہ دیا الحمدللہ ہماری مسجد میں جہاں سڑک سے 2 گھنٹے پیدل چلنا پڑتا ہے، ہمارے گاؤں میں لوگوں نے کام کیا، 600 مزدور لگ گیا، ایک پیسہ کسی کو نہیں ملا۔ یہ آپ لوگوں کی قربانی ہے، اللہ اس قربانی کو قبول فرمائے۔ مدرسے میں آپ کی قربانی ہے، اللہ اس قربانی کو قبول فرمائے۔ میں کہتا ہوں کہ جس طرح ہمارے گاؤں کے دین کی نوعیت تھی، جس طرح ہم پچھڑے ہوئے تھے، اور جس طرح پھر آپ نے قربانی دی ہے، یہ بہت بڑی قربانی ہے، اللہ آپ کی اس قربانی کو قبول فرمائے۔ تو اس کے بعد اس سلسلے کو آگے جاری رکھتے ہوئے حافظ صاحب آگے، مولانا شبیر صاحب آگے، اس کے بعد میں یہ اس سلسلوں کو آگے بڑھاتے ہوئے اپنے ایک مہمان، بڑے ہی موقر، بڑے ہی معزز مہمان جو بڑا سے تشریف لائے ہوئے ہیں، جناب فیاض بھائی، ان کو میں بڑے ادب اور احترام کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور نعتیہ کلام کے چند اشعار پیش کر کے، تاکہ آپ کی یہ مجلس زیارت بھی کرے گی اور مجلس انشاءاللہ فیض بھی پائے گی۔ اللہ پاک قبول فرمائے۔